اے آئی ایک اصطلاح ہے جو کمپیوٹر، روبوٹس مشینوں پر لاگو ہوتی ہے جو انسانی ذہانت اور استدلال کے پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے، جیسے بصری ادراک، تقریر کی شناخت اور فیصلہ سازی میں دوبارہ خوش آمدید۔ ان صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے اے آئی پیٹرن کی شناخت کرنے، پیشین گوئیاں کرنے اور کسی بھی کام پر اقدامات کی سفارش کرنے کے لیے ڈیٹا پر کارروائی کر کے کام کرتا ہے۔ اے آئی کو عام طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: کمزور اے آئی، دوسری صورت میں تنگ اے آئی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مخصوص کام فنکشن کو انجام دینے پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور عام طور پر کام کرنے کے لیے انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمزور اے آئی کی مثالوں میں ایپل کی سری، ایمیزون کا الیکسا، گوگل اسسٹنٹ شامل ہیں۔ یہ ورچوئل اسسٹنٹس کچھ کلیدی الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں اور کمانڈز کے جوابات پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو کہا گیا تھا اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ مضبوط اے آئی اس کے برعکس، مضبوط اے آئی اپنے کام میں عمومی ہے اور یہ خود مختاری سے استدلال، منصوبہ بندی، سیکھنے اور مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ فی الحال، مضبوط اے آئی نظریاتی ہے اور آج اس کی کوئی عملی مثالیں استعمال میں نہیں ہیں، لیکن متعدد ایپلیکیشنز تیار ہو رہی ہیں۔ ایک ایسا شعبہ جس میں مضبوط اے آئی لاگو کیا جا سکتا ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی، جہاں اے آئی انٹیلیجنس خلاف ورزی کا پتہ لگانے، خطرے کی ذہانت اور خطرے کے تجزیہ میں مدد کر سکتی ہے۔ تو اے آئی کس طرح انسان کی مدد کر رہا ہے؟ اس کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے: ایک، انسانی غلطی میں کمی۔ مصنوعی ذہانت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ غلطیوں کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے اور درستگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اے آئی کی طرف سے ہر قدم پر کیے گئے فیصلوں کا فیصلہ پہلے سے جمع کی گئی معلومات اور الگورتھم کے ایک مخصوص سیٹ سے کیا جاتا ہے۔ جب مناسب طریقے سے پروگرام کیا جاتا ہے تو ان غلطیوں کو کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ دو، صفر خطرات۔ اے آئی کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اے آئی روبوٹس کو ہمارے لیے کرنے دے کر بہت سے خطرات پر قابو پا سکتا ہے، چاہے وہ بم کو ناکارہ بنانا ہو، خلا میں جانا ہو، سمندروں کے گہرے حصوں کی تلاش ہو، دھاتی جسم والی مشینیں فطرت میں مزاحم ہوتی ہیں اور غیر دوستانہ ماحول میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ درست کام فراہم کر سکتے ہیں اور آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ تین، 24x7 دستیابی۔ بہت سارے مطالعات ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان دن میں صرف 3 سے 4 گھنٹے پیداواری ہوتا ہے۔ انسانوں کو اپنی کام کی زندگی اور ذاتی زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے وقفے اور ٹائم آف کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اے آئی بغیر کسی وقفے کے لامتناہی کام کر سکتا ہے۔ وہ انسانوں کے مقابلے میں بہت تیز سوچتے ہیں اور درست نتائج کے ساتھ ایک وقت میں متعدد کام انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اے آئی الگورتھم کی مدد سے دہرائی جانے والی تکلیف دہ ملازمتوں کو آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل مدد۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کچھ جدید ترین کمپنیاں ڈیجیٹل اسسٹنٹ کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کے ساتھ مشغول رہتی ہیں، جس سے انسانی عملے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ویب سائٹیں صارف کی طرف سے درخواست کردہ مواد کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل معاونوں کا استعمال کرتی ہیں۔ ہم گفتگو میں ان کے ساتھ اپنی تلاش پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ کچھ چیٹ بوٹس اس طرح بنائے گئے ہیں جس سے یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا ہم کسی انسان سے بات کر رہے ہیں یا کسی چیٹ بوٹ سے۔ 5، غیر جانبدارانہ فیصلے۔ انسان جذبات سے چلتا ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ دوسری طرف، اے آئی جذبات سے عاری اور اپنے نقطہ نظر میں انتہائی عملی اور عقلی ہے۔ مصنوعی ذہانت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی متعصبانہ خیالات نہیں ہوتے، جو زیادہ درست فیصلہ سازی کو یقینی بناتا ہے۔ اب تو اے آئی انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، جیسے: ایک، زیادہ لاگت۔ ایسی مشین بنانے کی صلاحیت جو انسانی ذہانت کی نقالی کر سکے کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں۔ اس کے لیے کافی وقت اور وسائل درکار ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ اے آئی کو اپ ڈیٹ رہنے اور تازہ ترین ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدید ترین ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس طرح یہ کافی مہنگا ہے۔ 2، کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں۔ اے آئی کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ باکس کے باہر سوچنا نہیں سیکھ سکتا۔
اے آئی پہلے سے فیڈ ڈیٹا اور ماضی کے تجربات کے ساتھ وقت کے ساتھ سیکھنے کے قابل ہے، لیکن اپنے نقطہ نظر میں تخلیقی نہیں ہو سکتا۔ ایک بہترین مثال بوٹ کوئل ہے جو فوربس کی کمائی کی رپورٹیں لکھ سکتا ہے۔ ان رپورٹس میں صرف ڈیٹا اور حقائق شامل ہیں جو بوٹ کو پہلے سے فراہم کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ متاثر کن ہے کہ ایک بوٹ خود ایک مضمون لکھ سکتا ہے، لیکن اس میں فوربس کے دیگر مضامین میں موجود انسانی رابطے کی کمی ہے۔ 3. بے روزگاری۔ مصنوعی ذہانت کا ایک اطلاق ایک روبوٹ ہے جو پیشوں کو بے گھر کر رہا ہے اور بے روزگاری میں اضافہ کر رہا ہے کچھ معاملات میں۔ لہذا کچھ کا دعویٰ ہے کہ چیٹ بوٹس اور روبوٹس کے انسانوں کی جگہ لینے کے نتیجے میں ہمیشہ بے روزگاری کا امکان رہتا ہے۔ 4. انسانوں کو سست بنائیں۔ اے آئی ایپلیکیشنز زیادہ تر تھکا دینے والے اور دہرائے جانے والے کاموں کو خود کار کرتی ہیں۔ چونکہ کام کرنے کے لیے ہمیں چیزیں یاد کرنے یا پہیلیاں حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے دماغ کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں۔ اے آئی کی یہ لت آنے والی نسلوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ 5. کوئی اخلاقیات نہیں۔ اخلاقیات اور اخلاقیات اہم انسانی خصوصیات ہیں جنہیں اے آئی میں شامل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اے آئی کی تیز رفتار ترقی نے بہت سے خدشات کو جنم دیا ہے کہ ایک دن اے آئی بے قابو ہو جائے گا اور آخر کار انسانیت کو مٹا دے گا۔ اس لمحے کو اے آئی سنگیولرٹی کہا جاتا ہے۔ آج کل ایک بڑی مثال ہے جو انسانوں کو وہاں کام کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے اور ان کے لیے روزمرہ کے کام کو آسان بنا رہی ہے۔ ہر طالب علم، استاد، ملازم، کنٹینٹ رائٹر، اسکرپٹ رائٹر، مضمون نگار، ای میل لکھنے والے اور بہت کچھ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔